کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1890 میں، جب کینیڈا کے شہر یوکون سٹی میں پوری دنیا سے لوگ سونے کی تلاش میں آ رہے تھے۔ یہاں پر برف پر چلنے اور سفر کرنے کے لیے کتوں کے بگیوں کا استعمال زیادہ تر کیا جاتا تھا، اس لیے یہاں کتے بہت زیادہ ڈیمانڈ میں تھے۔ کہانی شفٹ ہوتی ہے کیلیفورنیا کے شہر، جہاں ایک ڈاگ جس کا نام بگ ہے، جو کہ سیمپرنارڈ اور سکواچ کولی کا مکس بریڈ ہے، جسے کسی بھی رسی سے نہیں باندھا گیا۔ یہ پورے گھر اور شہر میں آرام سے گھومتا پھرتا اور شہر کے لوگوں سے ملتا ہے۔ یہ اس شہر کے جج مائلر کا ڈاگ ہے، اس لیے وہ سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ جب بگ گھر پہنچتا ہے تو اس کو انسٹرکشن ملتی ہے کہ تم نے بچوں کو اٹھانا ہے، تو وہ انہیں اٹھاتا ہے ان کے بیڈ پر کود کے۔ اس کے آنے کی خبر سب کو اس وقت ملتی ہے جب گھر کا سارا سامان ہلنے لگتا ہے۔ اس کے کچن میں پہنچنے سے پہلے ہی سارا سامان اور کھانا ہٹا دیا جاتا ہے۔ ایک دن جج مائلر کا برتھ ڈے ہوتا ہے، بگ ایک خرگوش کو دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے۔ کافی دیر بعد جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اسے ایک شاندار کھانے کی ٹیبل نظر آتی ہے جس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ مائلر فیملی اپنی پکچر کلک کروانے کے لیے وہاں کھڑی تھی۔ تو اسی دوران بگ وہاں منہ کے اندر بون لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب جج مائلر اپنے کھانے کی ٹیبل کو دیکھتا ہے تو اس کا ستیہ ناش ہو چکا تھا، جس کا پورا کریڈٹ بگ کو جاتا ہے۔ سزا کے طور پر جج مائلر بگ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ یہ پہلی رات نہیں تھی جب بگ کو سزا ملی تھی۔ بگ پہلے بھی اپنی کئی کارناموں کی وجہ سے سزا کو کاٹ چکا تھا۔ وہ آدمی بگ کو اپنی طرف بلاتا ہے اور کھانے کے لیے باکس میں کچھ۔ جب بگ اس کو کھانے کے لیے باکس میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بگ باہر دیکھتا ہے تو وہاں کا مالی اس آدمی سے کچھ پیسے لے رہا ہوتا ہے۔ جب بگ جاگتا ہے تو اس کے باکس کو کھولا جاتا ہے۔ تب ایک آدمی ہاتھ میں ڈنڈا لیے نمودار ہوتا ہے اور وہ آدمی بگ کو انسٹرکشن دینا شروع کر دیتا ہے۔ بگ گھراتے ہوئے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ آدمی بگ کے سر پر ڈنڈا دے مارتا ہے، جس سے بگ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بگ بہت ذہین تھا، اس وجہ سے وہ موقع پا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ ایک شپ پر ہوتا ہے۔ اس کو الاسکا لایا جاتا ہے، جس میں ایک پیرولٹ نامی شخص اس کو خرید لیتا ہے، جس سے اس کی جان نامی شخص سے پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے، جسے وہ اس کی گری ہوئی چیز اس کو واپس کرتا ہے۔ پیرول ڈاکیے کا کام کرتا تھا اور چٹھیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیلیور کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ کتوں کی بگی استعمال کرتے تھے اور انہوں نے بگ کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اس کی اسسٹنٹ بولتی ہے کہ ہمیں ایک کتا کافی نہیں، ہمیں 2 کتے چاہیے۔ تو پیرول اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ ایک کتا کافی ہے اور اس کی طاقت 2 کتوں سے بھی زیادہ ہے۔ پیرول اس کی ملاقات باقی کتوں سے کرواتا ہے۔ اس گروپ کا لیڈر ایک اسکی تھا جس کا نام سٹپس ہے۔ بگ نے پہلی بار برف دیکھی تھی، اس وجہ سے وہ برف پر چل نہیں پا رہا تھا۔ بگ کو نہیں پتا تھا کہ اس کو کیسے کھینچا جاتا ہے۔ تب یہ خرگوش بگ کو دکھائی دیتا ہے، جس سے بگی کا سارا وزن ایک طرف ہو جاتا ہے اور بگی نیچے گر جاتی ہے۔ بگ نے زندگی میں پہلی بار اتنی ٹھنڈ محسوس کی تھی، کیونکہ وہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا عادی تھا۔ اس لیے وہ کیمپ سے پیرول کے اسسٹنٹ کو نکال دیتا ہے اور پیرول کے ساتھ سو جاتا ہے، تو وہ اسے پھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ تو باقی کتے اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے برف کے اندر کس طرح سونا ہے۔ جب کتے فش کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک کتا دوسرے کتے سے فش چھین لیتا ہے، تو بگ اس کو اپنے والی فش دے دیتا ہے۔ باقی اس عمل سے باقی کتے سے بہت اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلی صبح جب کتے پانی پینے کے لیے جاتے ہیں تو سٹپس کسی کو بھی پانی نہیں پینے دیتا، تو بگ نئی جگہ سے برف ہٹا کر پانی نکال دیتا ہے، جس سے سارے کتے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف فرینک برف کو چیک کر رہی ہوتی ہے تو وہ ٹوٹنے کی وجہ سے نیچے گر جاتی ہے۔ تب بگ اور پیرول اس کو بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ بگ اس کو پانی کے نیچے سے نکال کر اوپر لاتا ہے، لیکن خود اندر ہی گر جاتا ہے۔ پیرول یہ سب دیکھ کر رونے اور چلانے لگتا ہے اور بگ کو آوازیں دیتا ہے۔ تب بگ اس کو ڈنڈا لا کر دیتا ہے۔ پیرول اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو گلے لگا۔ رات کو پیرول اور فرینک ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈاگ سب سے مختلف اور اچھا ہے۔ یہ سب باتیں سٹپس کو بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ رات کے وقت بگ ایک خرگوش کو دیکھتا ہے تو بگ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، تو یہ سب دیکھ کر باقی کتے بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آخر کار بگ اس خرگوش کو پکڑ لیتا ہے، لیکن بگ اسے مارتا نہیں بلکہ اسے چھوڑ دیتا ہے، جس سے وہ خرگوش بھاگ جاتا ہے۔ تو اچانک سٹپس آ جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ اسی غصے میں وہ بگ کی طرف بڑھتا ہے کہ ایک ٹائم میں 2 لیڈر نہیں ہو سکتے، اور وہ بگ پر اٹیک کر دیتا ہے۔ بگ اپنے لیڈر کی رسپیکٹ کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتا۔ وہ بگ کو بہت بری طرح مارتا ہے، جس سے بگ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، پر وہ سارے ڈاگ بگ پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سٹپس ان پر بھی اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اچانک بگ کو بلیک بھیڑیا دکھائی دیتا ہے اور بگ اٹھ پڑتا ہے اور سٹپس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور ایک ہی وار سے سٹپس کو زمین پر گرا دیتا ہے۔
سٹپس ہار مان لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ لیڈر نہیں رہا، اس لیے وہ ان سب کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اگلی صبح پہ رولڈ سٹپس کو بہت آوازیں دیتا ہے اور تلاش کرتا ہے، لیکن سٹپس نہیں ملتا کیونکہ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ تو بگی کھینچنے کے لیے بک آگے بڑھتا ہے اور بطور لیڈر بگی کو کھینچنا چاہتا ہے، لیکن پہ رولڈ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، تم بگی نہیں کھینچو گے۔ لیکن بک اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ پہ رولڈ اسے کھینچ کر پیچھے لے جاتا ہے اور دوسرے کتے کو لیڈر بننے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ سب کتے بک کو اپنا لیڈر مانتے تھے، اس لیے وہ بھی بیلٹ نہیں پہنتا۔ آخرکار پہ رولڈ مان جاتا ہے اور بک کو بگی کھینچنے کے لیے سب کا لیڈر بنتا ہے۔ بک ایک لیڈر کی طرح بگی کو کھینچتا ہے اور سب اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ اس دفعہ بک اور باقی سارے کتے ایک نئے جوش سے بھاگتے ہیں۔ پہ رولڈ ان کی سپیڈ کو بہت انجوائے کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد پہ رولڈ اور بک کی نظر اچانک پہاڑ کے اوپر والے حصے پر پڑتی ہے تو ان کو برف کھسکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بک اس کو دیکھ کر اور زور سے بھاگتا ہے اور پہ رولڈ بائیں طرف مڑنے کے لیے بک کو کہتا ہے، لیکن بک کو دائیں طرف کالا بھیڑیا دکھائی دیتا ہے اور وہ دائیں طرف مڑ جاتا ہے، ایک غار میں داخل ہوتا ہے اور اس کو صحیح سلامت دوسری سائڈ سے نکال دیتا ہے۔ پہ رولڈ سمجھ جاتا ہے کہ بک واقعی بہت ذہین ہے اور سمجھدار ہے۔ وہ بک کی رفتار اور سمجھداری کی وجہ سے وقت پر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ سب لوگ اپنی چٹھیاں پا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ بک ان سب کو اپنی اپنی چٹھیاں پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ بک کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا۔ جان بھی وہاں ایک کیبن میں ہے اور اپنی بیوی کو خط لکھ رہا ہے۔ لیٹر میں وہ اپنے بیٹے ٹم کو یاد کرتا ہے جس کا برتھ ڈے آنے والا تھا۔ ٹم اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے جان اپنا گھر چھوڑ دیا تھا۔ رات کو پھر سے بک کو کالا بھیڑیا دکھائی دیتا ہے۔ دراصل وہ کالا بھیڑیا اس کی امیجینیشن تھی جو اسے شبھ شگون کے طور پر نظر آتا ہے، جو اسے صحیح راہ دکھاتا ہے۔ اگلی صبح جب بک پہ رولڈ کے ساتھ جانے لگتا ہے تو اسے پیچھے سے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ جان تھا جو کہ چٹھی پہنچانے میں لیٹ ہو گیا تھا۔ تو بک اس کے ہاتھ سے چٹھی لے کر پہ رولڈ کو واپس دے دیتا ہے۔ یہ ان کی دوسری ملاقات تھی اور دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے۔ بک گاڑی لے کر نکل جاتا ہے۔ جب وہ کچھ دن بعد گاڑی لے کر واپس آتے ہیں تو پہ رولڈ کو ایک سرکاری چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ سب کتوں کو بیچ کر کیوبک واپس آ جاؤ کیونکہ ٹیلی گرام شروع ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے لیٹر آنا بند ہو جائیں گی۔ بک اور باقی سب کتے بہت دکھی ہوتے ہیں کیونکہ پہ رولڈ اور فرینک ان کو بیچ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہول نام کا آدمی جو کہ سونے کی تلاش میں تھا، وہ بک اور باقی سارے کتوں کو اپنی بگی چلانے کے لیے خرید لیتا ہے۔ بگی میں سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے بک اور باقی کتے اسے کھینچ نہیں پاتے تو چارلز بک کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو جان آ کر چارلز کو ایسا کرنے سے روک دیتا ہے اور چارلز کو بتاتا ہے کہ اس وقت وہاں جانا ٹھیک نہیں کیونکہ برف پگھل رہی ہے جس کی وجہ سے سب کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، پر ہول اس کی ایک بات نہیں سنتا۔ اب لگاتار چلنے اور بھوک پیاس کی وجہ سے بک بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ ادھر جان کو بھی بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی اپنا سامان باندھ لیتا ہے اور ان کے پیچھے چل دیتا ہے۔ ادھر ہول بک کو بے ہوش ہونے کی وجہ سے سخت غصے اور پریشانی میں ہوتا ہے اور اپنی گن نکال کر بک کو شوٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں جان آ جاتا ہے۔ وہ پھر ان کو سمجھاتا ہے کہ آگے مت جاؤ، لیکن ہول سونے کے پیچھے اتنا پاگل ہوتا ہے وہ جان کی ایک نہیں سنتا۔ جان بک کو بگی سے الگ کرتا ہے اور باقی سب کتوں کو جانے دیتا ہے۔ اس کے بعد جان بک کو لے کر واپس گھر آ جاتا ہے۔ بک 2 دن تک بے ہوش رہتا ہے۔ ہوش آنے پہ وہ بک کو بتاتا ہے کہ تمہارے سبھی ساتھی مارے گئے ہیں، تم اب فری ہو، جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ اس کے بعد جان ایک بار میں جاتا ہے اور اپنے لیے ایک شراب کی بوتل خریدتا ہے۔ اس کے پیچھے بک بھی جاتا ہے۔ وہاں اچانک ہول آتا ہے اور جان کو مارنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر بک ہال پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ گن سے بک اور جان کو مارنا چاہتا ہے لیکن بار میں ایک آدمی ان کو بچاتا ہے اور ہال کو بار سے باہر پھینک دیتا ہے۔ اب جان گھر آتا ہے اور شراب پینے لگتا ہے۔ جان اس طرح مسلسل شراب پینا بک کو اچھا نہیں لگتا۔ پہلے وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس پر بھونکتا ہے، پھر اس کا گلاس پھینک دیتا ہے اور بوتل اٹھا کر باہر نکل جاتا ہے اور گڑھا کھود کر اس میں بوتل کو دبا دیتا ہے اور خود اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ جان اسے اٹھانے کی بہت کوشش کرتا ہے، وہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ جان تھک ہار کر واپس بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں دونوں کے بیچ بونڈنگ بہت گہری ہونے لگتی ہے۔ جان اسے یوکون کا میپ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹم نے ایک بار اس کے باہر ایک لائن کھینچی تھی اور بولا تھا کہ میپ کے مطابق تو سب لوگ چلتے ہیں، ہم ایسے چلیں، تو چلو اب ہم دونوں وہاں جائیں گے۔ اگلے دن بوٹ لے کر جانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ رات کو ایک جگہ وہ کیمپ لگا کر وہ سو جاتے ہیں۔ بک جان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور جان اسے اپنے پاس کیمپ میں سلاتا ہے۔
اگلی صبح وہ ندی سے ہوتے ہوئے چل دیتے ہیں۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں۔ بک اس کو بہت انجوائے کرتا ہے۔ جب وہ ایک ڈھلان سے نیچے آتے ہیں تو ان کی بوٹ کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے جس سے پانی اندر آنے لگتا ہے، تو وہ اس بوٹ کو چھوڑ کر پیدل ہی جنگل کی طرف چل دیتے ہیں۔ وہ جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ بک ایک گھر کو کھوج لیتا ہے جس سے جان بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اس کی صاف صفائی کرتا ہے اور دونوں سفر کی وجہ سے بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دونوں سو جاتے ہیں۔ تب انہیں بہت سارے بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بک ڈر جاتا ہے۔ جان کہتا ہے کہ ڈرو نہیں، یہ تمہارے آباء و اجداد ہیں۔ ہال جان کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں اسے یوکون کا میپ ملتا ہے۔ وہ اس لائن کو دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اگلے دن جان کو نہاتے ہوئے سونے کا ایک ٹکڑا ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر دونوں مل کر ندی سے کچھ سونے کے ٹکڑے نکالتے ہیں۔ وہاں بک کو ایک سفید بھیڑیا دکھائی دیتا ہے تو بک اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے۔ رستے میں اس کو ایک بھالو ملتا ہے جس سے وہ بہت ڈر جاتا ہے۔ ندی کو پار کرنے کے بعد اس کو وہ سفید بھیڑیا مل جاتا ہے۔ یہاں دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ بک اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ اگلے دن سفید بھیڑیا اور اس کے ساتھ ہی شکار کر رہے ہوتے ہیں۔ جان بھی اوپر سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچانک ایک بھیڑیا پانی کے اندر گر جاتا ہے۔ ندی کا تیز بہاؤ اس کو اپنے ساتھ بہا لیتا ہے اور وہ ایک درخت کے پیڑ کے ساتھ اٹک جاتا ہے۔ سب بھیڑیے بے بسی سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پر بک وہاں بھاگ کر آتا ہے اور اپنی سمجھداری سے اس کو باہر نکال لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سب بھیڑیے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اس کے جانے سے جان کو اب اکیلا پن محسوس ہونے لگتا ہے، پر رات ہوتے ہی جان کے پاس واپس آ جاتا ہے تو وہ اپنے نئے دوستوں کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ شکار پہ جاتا ہے اور روز ایک نیا شکار کر کے جان کو لا کر دیتا ہے۔ ایک رات جان اکیلا ہی سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ سفید بھیڑیا جو کہ فیمیل ہے باقی اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے تو اس کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، پر چاند کو دیکھنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ بھاگ کر جان کے پاس جاتا ہے تو جان اس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے۔ صبح بک جان کی کیپ لے کر اس کو چڑھاتا ہے۔ تبھی ندی کے پاس سفید بھیڑیا آتا ہے، بک کو لینے کے لیے آتا ہے، جو اس وقت جان اس کو جانے کے لیے کہتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ جان چھپ کر دیکھتا ہے کہ بک اور باقی بھیڑیے بہت اچھے دوست بن گئے ہیں اور بھیڑیے اس کو بھی اپنی فیملی کا حصہ ماننے لگے تھے۔ وہ اس کے لیے کافی خوش ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بک کو ایک نئی فیملی مل گئی ہے۔ اب جان کو اور بھی اکیلا پن محسوس ہونے لگتا ہے کیونکہ اب اسے بھی اپنی فیملی بہت یاد آنے لگی تھی۔ وہ واپس جانے کی ارادہ کرتا ہے اور اکٹھا کیا ہوا سونا پانی کے اندر پھینکنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ ٹکڑے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور وہ بک کو کہتا ہے کہ تمہیں تمہاری فیملی مل گئی ہے، تم یہیں رہو گے، کل میں اپنی فیملی کے پاس چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر بک بہت اداس ہوتا ہے اور سفید بھیڑی کے پاس آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اس کی اداسی کا سبب سمجھ گیا ہے۔ ادھر جان کو اپنے جھونپڑے میں کچھ آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ باہر دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر کوئی گولی چلا دیتا ہے۔ جان کے ہاتھ سے لال ٹینک نیچے گر جاتی ہے اور وہاں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ دراصل جان تھا جو کہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ دونوں کے بیچ جھڑپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جان کو گولی لگ جاتی ہے اور ہال کے پوچھنے پر اس کو سونا بھی دے دیتا ہے۔ ہال سونا دے کر پاگل ہو جاتا ہے اور جان کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں بک آ جاتا ہے اور وہ زور سے ہال کو دھکا دے کر اس کو آگ کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ جان زخمی حالت کے اندر ہوتا ہے اور بک اس کو اس کی ڈائری لا کر دیتا ہے اور جان کے اوپر ٹیک لگواتا ہے۔ مرتا ہوا جان اس کو دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی تمہارا گھر ہے، اور مر جاتا ہے۔ بک اداس کھڑا ہوتا ہے تو سفید بھیڑیا آتا ہے اور اس کے ساتھ اپنائیت کا احساس محسوس کرواتا ہے اور دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جاتے وقت لاسٹ ٹائم وہ جان کی طرف دیکھتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سفید بھیڑیا اور بک دونوں کپل ہوتے ہیں اور ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ بک ان سب کا لیڈر ہوتا ہے اب وہ اس بھالو سے بھی نہیں ڈرتا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ پورے جنگل میں اس کا راج ہے، کہ وہ شہر کے لیے بنا ہی نہیں تھا بلکہ جنگل ہی اس کا اصلی گھر ہے۔ اور مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔